الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء اللہ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہاں اللہ عز و جل کے علم ذاتی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے، اور دنیا و آسمان کی ہر چیز اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اللہ عز و جل کے علم میں موجود ہے، اور مخلوق میں سے کسی کا بھی علم اس جیسے علم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا علم اللہ کی عطا سے ہے اور وہ حادث علم ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا تو پھر ان کو علم حاصل ہوا، اور وہ علم اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اس کے بعد وہ علم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا علم ہے وہ حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ موجود ہے اور ہمیشہ تک ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اس علم کی طرف اشارہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر انسان کی شکل بنانے والی ذات بھی وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب یہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام جو ہے وہ اصل میں فرشتہ کرتا ہے، ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بندے کی تصویر یعنی اس کی شکل بناتا ہے، پھر اس کی قسمت بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ آگے چل کے بدبخت بنے گا یا خوش بخت ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ خون کے اپنا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر اس کی طرف اللہ عز و جل ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو، ایک اس کی صورت بنا دو، ایک اس کا رزق لکھ دو، ایک اس کے اعمال لکھ دو، اور ایک اس کا انجام لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت۔ اب یہ سارے کام فرشتے کے ذمے ہیں اور وہی کرتا ہے، لیکن آیت میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، تو فرشتے کے عمل کو اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ فرشتہ اپنی طرف سے وہ عمل نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم اور اس کے اختیار سے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اولیاء کی کرامات جو ہیں یا انبیاء کے معجزات ہیں، اصلاً وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء یا اولیاء جو بھی معجزہ یا کرامت دکھاتے ہیں وہ اللہ کے اختیار اور حکم سے دکھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت سے دکھاتے ہیں، تو ان کا کرامت دکھانا گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کو اختیار ملنے کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ کرامات پر بھی ثابت کرتی ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب،
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں کچھ اشتباہ پایا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اشتباہ والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو پختہ علم والے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے لوگ ہی مانتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک آیت ہوتی ہے قرآن پاک میں محکم، اور ایک آیت ہے متشابہ۔ محکم کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ آیات کے جن کے معنی بالکل صاف اور واضح ہوتے ہیں، ہر قرآن سمجھنے والے کو ان کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ محکم آیات ہوتی ہیں، اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔ کتاب کی اصل ہونے سے مراد ہے کہ حلال و حرام کے معاملات میں یا کوئی بھی احکام شریعت پتہ کرنے کے لیے انہی آیات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو محکم آیتیں ہیں۔ دوسری آیت ہوتی ہے متشابہ آیات۔ متشابہ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کا معنی بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کسی کو، جیسے ہم نے الف لام میم کے بارے میں سنا تھا، یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کا معنی اللہ کے علاوہ یا جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ ہے، یا متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی تو پتہ ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں معنی، لیکن وہ معنی وہاں پر مراد نہیں ہوتے، وہ معنی وہاں پر مراد نہیں ہوتے۔ جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، یہ اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے ظاہری معنی ہے ید اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ۔ اب معنی تو ہمیں پتہ ہے ظاہری، لیکن یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، مراد معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اصلی ہاتھ، کیونکہ اللہ عز و جل آپ جانتے ہیں کہ جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم یہ نقص اور عیب میں سے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو ید اللہ اور وجہ اللہ کے معنی اگرچہ ظاہر ہیں، لیکن ان کے معنی مرادی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ عز و جل جن کو عطا فرمائے علم وہ جانتے ہیں۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ جو کالے دل کے ہوتے ہیں، ٹیڑھا پن رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، وہ محکم آیتوں کو، یعنی جن کے معنی بالکل صاف ہیں، ان کو چھوڑ کر ایسی متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن کا معنی پتہ نہیں ہوتا بندے کو، اور پھر ان متشابہ آیات کی اپنی مرضی سے تعویل کرتے ہیں، اپنی مرضی کے معنی لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل جو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو واقعی علم والے لوگ ہیں، جو پختہ علم رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، چاہے وہ متشابہ ہو چاہے وہ محکم ہو، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے اوپر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور محکم سے دلیل لیتے ہیں، اور متشابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے ہی مانتے ہیں۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اسی کے ذریعے بندہ صراط مستقیم کی پہچان کر پاتا ہے، عقل کے ذریعے ہی بندہ برائی کے رستوں سے بچ کر اچھائی کے راستوں پر چلتا ہے۔ تو عقل جس کو اللہ عطا فرمائے تو وہ بڑی نعمت ہے، اور یہی عقل والے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، باقی سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اصل نصیحت حاصل کرنے والے لوگ وہ عقل والے ہی ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی اگر لے لیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو قرآن سے نصیحت نہیں لیتے، سرکار کے فرمانوں سے نصیحت نہیں لیتے، گویا ان کے اندر عقل ہی موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بے عقل ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔